سر ہمارا ہفتہ وار سوال جواب کا سیشن ہے۔ کئی سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، تو میں آپ کی بارگاہ میں سوالات پیش کر رہا ہوں، آپ جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ پہلا سوال ہے، امجد خان صاحب ذکر کرتے ہیں کہ سجدے میں عورت کوہنیاں زمین پر لگاتی ہے، اس طرح لگانا احادیث میں منع آیا ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امجد صاحب بہت شکریہ جی۔ بالکل حدیث میں منع آیا ہے، اور بلکہ حدیث پاک میں ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ نماز کے اندر کوئی بھی حیت ایسی نہ رکھی جائے کہ جو جانوروں سے درندوں سے مشابہ ہو۔ انسان ایک بہت اعلیٰ مخلوق ہے، یہ تمام کے تمام دیگر جو حیوانات ہیں ان سے حیت کے اندر الگ ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے منع ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے ایسی حیت نہ بنائی جائے جیسے اونٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سجدے کے اندر درندے جانوروں کی طرح کونیاں نیچے لٹا کر آگے نکال کر ہاتھ ایسے سجدہ نہ کیا جائے۔ تو خواتین کو تھوڑا جسم سمیٹنے کا ایک تعامل رہا ہے، اس پر ہمارا ایک ڈیٹیل ویڈیو کلپ ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ جب وہ سجدہ کرے تو تھوڑا جسم سمیٹ لے، ہاں کونیاں زمین پہ نہ لگائے، کونیاں تھوڑی اٹھائی رکھے، ہاتھوں پہ سجدہ کرے، صرف یہ کہ جسم تھوڑا سا اپنا سمیٹ لے۔ تو یہ بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے کہ یہ چیز ممانعت میں آئی ہے، آداب کے خلاف ہے بالکل۔ اگلا سوال زرینہ خان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضرت تعامل سے استدلال کا آپ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، اور ایسا کوئی اور عالم دین ذکر کیوں نہیں کرتا؟ اسی طرح متن کا بھی آپ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ متن چیک کرنا چاہیے، اور ایسا کوئی اور عالم دین کیوں نہیں کہتا؟ زرینہ سسٹر، بالکل ہر عالم دین کرتے ہیں، آپ مطالعہ کریں، ماضی میں 1000 سال سے علماء کرام کو مطالعہ کرتے ہیں، ہر عالم نے ذکر کیا، تعامل کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا، اور اس کے علاوہ متن کی ابحاث بھی ہر عالم دین نے کی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمارے یہاں عالم کورس ہوتے ہیں، آپ عالم کورس اگر کرنے جائیں تو پہلی کتاب اصول کی پڑھائی جاتی ہے، اصول استدلال کی، اصول فقہ، اصول شاشی۔ اچھا، اس کے اندر جب آپ ابتدا ہی کرتے ہیں نا تو پہلا اصول معلوم ہے کہ خاص پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک کے لفظ خاص سے استدلال کرنا، اسی میں ذکر آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی کلمہ خاص قرآن میں ذکر ہو، محکم بات ذکر ہو، اس کے مقابلے میں کوئی خبر واحد آئے، چاہے صحیح سند کی آئے، اس خبر واحد سے قرآن پاک پر زیادتی نہیں کی جاتی، قرآن کے حکم کو نہیں بدلا جاتا، بلکہ قرآن کے محکم حکم کو محکم رکھا جاتا ہے، اس خبر واحد میں تعویل کر دی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جہاں بھی عالم کورس درس نظامی کرنے جاتے ہیں تو پہلا اصول استدلال میں یہی پڑھتے ہیں کہ خبر واحد سے قرآن پاک پر زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ زیادتی عربی والا ہے، اردو میں زیادتی شاید ہم کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں زیادتی کا مطلب اس کے معنی کو چینج کر دینا، اس کے مطلق کو مقید کر دینا، عام کو مخصوص کر دینا، اور اس کے معنی میں کو تغیر کر دینا، یہ بالکل خبر واحد روایات سے قبول نہیں ہے۔ تو پہلا اصول درس نظامی میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ علماء کرام کو متن پہ گرفت حاصل نہیں؟ دیکھیں، بہت سی روایات ایسی ہوتی ہیں جو آتی ہیں، کتب کے اندر آئی ہوتی ہیں، علماء اس کو استدلال نہیں کرتے ہیں۔ ہر طبقے کا عالم آپ دیکھیں، اگر فقہ حنفی کو فالو کریں، بہت سی روایات کو استدلال کے قابل نہیں سمجھتے، اس سے استدلال نہیں کرتے۔ اکثر لوگ تو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ دیکھو صحیح حدیثوں کے صحیح حدیث نہیں، وہ حدیث اس قابل نہیں ہوتی ہے وہ روایت کہ اس سے ہم قرآن کے مفہوم کو چینج کر دیں۔ دو چیزوں میں فرق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ شروع سے آخر تک ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے نازل کیا۔ روایات کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بعد میں جمع کی گئی، لکھی گئی، اس میں ایک نقص ہے، ایک کمی ہے، وہاں ایک چین ہے 100-150 سال کی، مجھے فلاں نے سنایا، اس کو فلاں نے سنایا تھا، اس کو اس نے سنایا تھا، اس کو بھی فلاں نے سنایا تھا، اس نے کسی سے ابھی سے سنا تھا، اتنے ہاتھوں سے ہو کر کے بات آ رہی ہے۔ اس کے اندر امکان ہوتا ہے صحیح سند ہونے کے باوجود بھی کہ اس کے متن کے اندر کوئی الفاظ کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی اپنے معنوی لحاظ سے اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے، اپنے فہم کے حساب سے اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے، غلطی لگ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں تعارض بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہو تو اس میں اختلافات آپ کو بہت ملیں گے۔ روایات میں اختلافات کیسے آ جاتے ہیں؟ اس لیے روایت سے جو استدلال ہے یہ ایک الگ فن ہے، اور اس کو جب تک پراپر طریقے سے آپ نہ سیکھیں نہ پڑھیں، خود اجازت نہیں ہوتی عوام کو کہ وہ اس راہ کے اندر ہے، وہ کفریات پڑھتی چلی جائے گی نعوذ باللہ۔ اتنی روایات کے اندر کفریات ہیں، اتنی روایات کے اندر الٹی سیدھی باتیں، اور بہت سی حدیثیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، سند میں بھی اور متن کے اندر بھی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لہٰذا یہ ایک فن ہے۔ اسی طرح بخاری کے اندر 100 سے زائد روایات ایسی ہیں جس پر کلام کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی امام بخاری بہت بڑا محدث ہیں، اس لیے کہ اس بندے نے صدیوں بعد محنت کی اور ہزاروں حدیثیں جمع کی، ہزاروں ٹھیک نکلی، 100 میں فرق آیا۔ اتنا تو آپ کریڈٹ دینا یار کسی کو، کہ وہ نبی تو نہیں تھا کہ ہر چیز ٹھیک لے، ہزاروں ٹھیک
سند میں بھی متن میں بھی کچھ ہے 100-150 کی تعداد کے اندر جس کے متن پر آبجیکشن ہے، اتنا ہوتا ہی ہے۔ یہ میں اکثر لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ بابر اعظم بہت اچھا بیٹسمین ہے، وہ ہر میچ کے اندر 50 سینچری نہیں کرتا، وہ صفر پہ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے۔ کیوں؟ اوور آل پرفارمنس دیکھی جاتی ہے، اوور آل پرفارمنس اس کی بہت اچھی ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث ہیں، جتنی بھی حدیث کی کتب ہیں اس کے اندر پہلے نمبر پہ امام بخاری کی جو کتاب ہے یہ وہ ہے جس میں اتنی بڑی تعداد کے اندر حدیث سند میں اور متن میں ٹھیک آئی، بہت کم تعداد میں عیب رہ گیا تھا، اس وجہ سے پہلے نمبر پہ دی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ مسلم آتی ہے، اس کے اندر امام بخاری سے کچھ زائد روایات ایسی ہیں کہ جس کے متن پہ آبجیکشن رہا۔ اوور آل دیکھا جائے گا تو پرفارمنس ان کی بہت اچھی تھی۔ یہ مطلب کبھی کسی نے نہیں لیا کہ 100% یہ روایات کی کتابیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اس کے اندر کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ لہذا روایات کو حل کرنے کے لیے میں اکثر بیان کرتا ہوں جو پیٹرن علماء کرام کا رہا ہے صدیوں سے، 1000 سال سے، اسی پیٹرن پہ چلیں گے تو ٹھیک ہے۔ خود مجتہد بن کے روایات کے اندر جب جائیں گے تو لوگوں کو پھر گمراہ کرتے پھریں گے، خود بھی ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ ایکسپرٹیز اگر آپ کے اندر نہیں ہے سند اور متن کو حل کرنے کی تو پھر غلط مسئلے لوگوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ باقی بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا۔ سر اگلا سوال انصار احمد خان صاحب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں تو کیا تینوں نافذ ہو جائیں؟ اس مسئلے پہ انصار صاحب، اس مسئلے پہ ہمارا ڈیٹیلڈ کلپ موجود ہے، 3 طلاقیں ایک ساتھ دی جائے، ایک ہے یا 3، اس پہ میں نے دونوں علماء کے موقف تفصیل سے بیان کیے ہیں اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ باقی مختصراً میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، دونوں موقف علماء کے رہے ہیں، دونوں طرف دلائل بھی بنائے گئے ہیں، لیکن حقیقی نظر سے اگر دیکھا جائے گا تو روایات میں بہت کلیش ملے گا۔ کچھ روایات کہیں گی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، کچھ کہیں گی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تو اس کلیش کی بنیاد پر فیصلہ قرآن پاک سے کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں طلاق سے متعلق جتنی آیات ذکر ہیں سورہ بقرہ میں ہو یا سورہ طلاق میں ہو، آپ خود ایک دفعہ اس کو پڑھیں، آرام سے پڑھیں اور بار بار پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن پاک وہ کیا رہنمائی کر رہا ہے، کیا وہ اس جانب آپ کو لے کر جا رہا ہے کہ ایک ساتھ بھی 3 طلاقیں دینے سے تینوں ہو جائیں گی، یا اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ یہ 3 مرتبہ کی بات چل رہی ہے، مرد نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ جدائی کا فیصلہ کیا پھر بھی وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے رجوع کر سکتا ہے۔ جہاں آپ کا ذہن لے کے جا رہا ہو اس قول پر آپ عمل کر لیجئے گا، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے جب آپ قرآن پاک کی ان آیات کو غور سے پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، اچھے طریقے سے پڑھیں گے، آپ کا بھی رجحان اسی جانب جائے گا کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی جائیں، وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، یہی قول زیادہ مضبوط ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی تعداد علماء کے دوسرے موقف پر بھی ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے، نہ میں اس چیز کا حامی ہوتا ہوں۔ ہمارے پاس بھی اگر کوئی کیس آتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر کسی عالم سے فتویٰ لیا ہے تو پھر آپ ہمارے پاس مت آئیے گا کہ آپ اس کا بھی فتویٰ لے لیں، اس کا بھی وہ ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کر دیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں ان سے کہ دونوں فیملیز راضی ہیں، پھر ہم فتویٰ دیتے ہیں۔ اس لیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے پاکستان کے ماحول میں کہ لڑکا ہے اس نے تو فتویٰ لے لیا 3 طلاق ایک ہو گئی بھائی، لیکن لڑکی ہے اس نے کسی ایسے عالم دین سے رہنمائی حاصل کی ہے، اس کا رجحان اس جانب میں تینوں ہو گئی، یہ فتویٰ لے کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ میری بیوی ہے، لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ میں تو حرام ہوں تیرے پہ، تو یہ ایک فیملیز کے اندر بھی بہت مسائل آ جاتے ہیں۔ تو ہم اس چیز کو بھی بڑے غور سے دیکھتے ہیں، دونوں فیملیز راضی ہوں، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، جتنی بھی فیملی ہے راضی ہیں، اب ہم اتفاق رائے سے فتویٰ دیتے ہیں۔ ایسا ماحول ہم کوشش کرتے ہیں پیدا نہ ہو کہ جس سے لڑائی جھگڑے ہوں، فتویٰ لینے کے بعد بھی لڑائی جھگڑے ہوں، رجوع کرنے کے بعد بھی لڑائی جھگڑے ہوں۔ ٹھیک ہے سر اگلا سوال علی بھائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے لو کانا بعدی نبی جن لکانا عمر بن خطاب، اس کی صحت پہ کچھ کلام کر دیں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ علی بھائی آپ نے سوال کیا، اس پہ تو ہمارے یہاں بڑے جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کا ماحول ہی ایسا ہے، کیا کریں، اللہ تعالیٰ بس اس ماحول کو اچھا کرے۔ یہ جو حدیث ہے یاد رکھیے گا، با اعتبار سند کے علماء میں اختلاف رہا یہ حدیث صحیح ہے یہ نہیں ہے۔ سند کی بات کریں تو امام ذہبی ہیں، جیسے انہوں نے اس حدیث کو ٹھیک ہے، امام مسند احمد بن حنبل کی بھی روایت ہے، حاکم میں بھی ہے، لیکن امام ذہبی جو ہے دیکھیں گے انہوں نے اس کی حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس کے علاوہ محدث البانی ہے، انہوں نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا۔ لیکن یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل لے کر آئے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل ہی ذکر کرتے ہیں کہ یہ روایت نہایت درجے کی منکر روایت ہے جو آپ سے بات آئی، بلکہ یہاں تک ہے کہ ادھر بالائی کہ غالباً مشرہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کا ایک راوی ہے، اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں تو اس روایت میں مشرہ جو راوی ہے اس کے بارے میں احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ اسی کے منہ پہ مار دے، وہ بندہ جب بھی یہ حدیث بیان کرے اٹھا کے اسی کے منہ پہ مار دے، اس لیے کہ یہ بندہ نہایت منکر روایتیں بیان کرتا ہے۔ تو جو محدث
اس حدیث کو لے کر آیا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ حدیث بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کہ اس کا جو راوی ہے کہ وہ اس میں منہ پہ مارنے والی اوقات ہے اس کی، اور لیکن کچھ محدثین نے ان کا رجحان اس جانب گیا کہ حدیث سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن سمجھنے والی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس حدیث کا مطلب ہے ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ عربی کے مزاج سے واقف ہیں تو جانیے گا کہ لو کے ساتھ عربی میں جب کلام کیا جاتا ہے تو وہ آگے کے جملے کی نفی کے لیے آتا ہے، انداز مثبت ہوگا، مراد نفی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی نبی نہیں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو اس معنی میں ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ حدیث آپ کو سند میں ٹھیک بھی لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی ہے، لیکن مراد ایک ہی ہے، کوئی نبی بعد میں نہیں آئے، اور لڑائی جھگڑے کرنے کی بات نہیں۔ جب اختلاف محدثین میں ہو گیا اب کیا لڑائی جھگڑے کریں؟ اب وہ محدثین کے حوالے دے دیں گے، امام زاوی نے صحیح کہا، محدث البانی نے حسن کا، آپ بھی حوالہ دے دیں گے، احمد بن حنبل نے اس کو جو ہے منکر روایت کا، بس پھر لڑتے رہیے گا آپ، ایسی فضا نہیں بناتے۔ مدعا رہیں، متفق علیہ مدعا یہ کہ اس روایت کو ٹھیک بھی سمجھو، مراد ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔